العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف رحمت عالم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکات ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، جو مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھے گا، اللہ پاک کے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے۔ شوق محبت کے ساتھ باواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ الحمدللہ درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت مبارکہ الحمدللہ رب العالمین، یہ ہماری گفتگو کا حصہ ہے۔ اس آیت مبارکہ کا جو پہلا جز ہے الحمدللہ، اس پر ہم نے پچھلے جمعۃ المبارک کو کچھ نکات سننے کی سعادت حاصل کی تھی۔ آج کے درس میں انشاءاللہ جو اسی آیت کا دوسرا جز ہے رب العالمین، اس پر کچھ بات کریں گے۔ اگر اس آیت کو گفتگو کے تناظر میں دیکھا جائے تو الحمدللہ رب العالمین ایک ایسا جملہ ہے جس میں ایک دعویٰ ہے اور اس دعوے پر دلیل بھی ہے۔ دعویٰ اس جملے میں یہ ہے کہ تمام تعریفیں، خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ اور اس پر دلیل کیا ہے؟ وہ دلیل اگلا جز ہے رب العالمین، کہ تمام خوبیاں اللہ کے لیے اس وجہ سے ہیں کہ وہ عالمین کا رب ہے، اور جو عالمین کا رب ہو وہی اس بات کے لائق ہے کہ اسی کی تعریف کی جائے، اور تعریف اپنے تمام افراد کے ساتھ کما حقہ اگر کسی کے لیے ہو تو وہ صرف رب العالمین کے لیے ہو۔ یہ دعویٰ بھی ہے اسی آیت میں، اور اس دعوے کی یہ رب العالمین دلیل بھی ہے۔ اب اگر تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں لفظ رب پر۔ رب کے 3 معنی علماء نے بیان فرمائے ہیں جو اس آیت میں مراد لیے جا سکتے ہیں۔ پہلا جو اس کا معنی ہے وہ یہ ہے کہ رب کا معنی ہے مالک۔ کیا معنی ہے؟ مالک۔ اور یہی مالک والے معنی کے ساتھ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کنز الایمان شریف میں ترجمہ کیا کہ وہ جہان والوں کا مالک ہے۔ تو رب کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے مالک کے ساتھ کیا۔ تو مالک یہ بھی رب کا ایک معنی ہے، اور جو اس آیت میں مراد لیا جا سکتا ہے۔ اور اس طور پر دیکھا جائے تو عالمین کا اگر کوئی مالک ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی۔
علماء نے اس کے تحت بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے۔ فرمایا کہ جو مخلوق ہیں، عالمین کے اندر جو چیزیں موجود ہیں، جن میں انسان بھی شامل ہے اور دیگر تمام مخلوقات اس میں شامل ہیں، تو فرمایا کہ ان کی جو ملکیت ہوتی ہے وہ محدود ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ جانور خرید کے لایا۔ اب اس جانور کا مالک کون ہے اگر پوچھا جائے تو وہ کہے گا کہ میں اس کا مالک ہوں، لیکن ظاہر سی بات ہے اس کی یہ ملکیت محدود ہے۔ محدود کا مطلب کیا ہے کہ ہمیشہ سے نہیں تھی اور ہمیشہ رہے گی نہیں۔ میں کوئی گھر بناؤں، اس کا مالک کون ہے؟ کاغذات میں بھی میں ہوں گا، بولنے میں بھی میں ہوں گا کہ اس پراپرٹی کا مالک میں ہوں، لیکن میں ہمیشہ سے مالک تھا، ایسا بھی نہیں ہے، اور میں ہمیشہ اس کا مالک رہوں گا، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو مخلوق کی ملک میں جو بھی چیز آتی ہے وہ محدود ہوتی ہے، اس کی ایک حد ہوتی ہے۔ دنیا کا امیر ترین فرد بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ پوری دنیا کا مالک ہوگا، اس کی ملکیت بھی محدود ہوگی، اس کی اثاثے بھی گنے جا سکتے ہوں گے، اس کی نیٹ ورتھ نکالی جا سکتی ہے۔ تو دنیا میں جو جتنا بڑا کسی بھی چیز کا مالک ہو جائے تو اس کی ملکیت ایک خاص ہوتی ہے، محدود ہوتی ہے، اس کو شمار کیا جا سکتا ہے، اور ایک خاص مدت کے لیے ہوتی ہے، نہ ہمیشہ سے اس کے پاس تھی اور نہ ہمیشہ کے لیے اس کی ہوگی۔ اور دوسرا، یہ جو ملکیت اس کے پاس آتی ہے یہ بھی کوئی اس کا کوئی ذاتی کمال ہوتا ہے تو ایسا بھی نہیں ہے۔ ملکیت جو انسان کو حاصل ہوتی ہے وہ بھی عطائی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ملتی ہے۔ اگر آج میں اپنے موبائل کو کہتا ہوں کہ یہ میرا موبائل ہے، اپنی گاڑی کو کہتا ہوں کہ یہ میری گاڑی ہے، اپنی اولاد کو کہتا ہوں کہ یہ میری اولاد ہے، میری فیکٹری ہے، تو جتنی بھی چیزیں میری ملک میں یا دنیا کے کسی بھی شخص کی ملک میں آئی تھیں، موجود ہیں یا آئیں گی، وہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہیں، اور ایک خاص تناظر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو وہ ملکیت عطا فرمائی ہیں۔ لیکن رب العالمین کون ہے؟ یہ رب العالمین وہ ہے کہ جو ہر شے کا مالک ہے، جس چیز پر بھی چیز کے لفظ کا اطلاق کیا جا سکتا ہے، جس شے کو بھی شے کہا جا سکتا ہے، جو بھی چیز ایگزسٹ کرتی ہے، اپنا وجود رکھتی ہے، وہ عالمین میں شامل ہے۔ اور رب العالمین کا مطلب ہے کہ اللہ اس چیز کا، اس شے کا، اس موجود کا، اس مخلوق کا مالک ہے، اور مالک کے حقیقی ہے۔ اور کب سے ہے؟ ہمیشہ سے ہے۔ کب تک رہے گا؟ ہمیشہ رہے گا۔ ملکیت محدود ہے؟ لا محدود ہے۔ عطائی ہے؟ عطائی نہیں ہے بلکہ ذاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ رب العالمین ہے، اور اسی ملکیت کا، اسی شان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس پاک کلام کی پہلی آیت مبارکہ میں دعویٰ کیا ہے۔ اور یقیناً جس کی یہ شان ہو کہ ذرہ ذرہ اور آفتاب جتنے ہیں وہ سارے اس کی ملکیت ہوں، قطرہ قطرہ اس کی ملکیت ہو، اور سمندر سمندر جس کی ملکیت ہو، کوئی بھی چیز ملکوت و ملک کی اس کی ملک سے باہر نہ ہو، اسی کو رب العالمین کہا جاتا ہے۔ اور یہی اس بات کی دلیل ہے کہ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ دوسرا جو ترجمہ اس لفظ کا کیا گیا، لفظ رب کا، کہ عالمین کا رب ہے، تو رب سے مراد کیا ہے؟ ایک ترجمہ مالک ہونا ہے، دوسرا ترجمہ کیا گیا سردار، کہ جو سردار ہے جہانوں کا۔ سردار کا مطلب ہوتا ہے وہ جو سب سے اعلیٰ ہو، اس سے اعلیٰ کوئی نہ ہو، اس سے اعلیٰ کوئی نہ ہو۔ ان معنوں پر اگر دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات میں موجود صفات، اپنے اخلاق اور اپنی بیش بہا رحمتوں کی وجہ سے اس اعلیٰ مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے کہ جہاں پر کائنات کی کسی بھی چیز کے لیے خیال تک نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اس چیز میں اللہ کے ہم پلہ ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سپیریئر اس معاملے میں کوئی بھی نہ رہا۔ قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا سبح اسم ربک الاعلیٰ، اپنے اس پاک رب کے نام کا ذکر کرو، اس کی تسبیح پڑھو جو سب سے اعلیٰ ہے۔ ہم نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ،
اس پاک ذات کی بڑائی بیان کرنے کے لیے ہمیں بھی جھکنا ہی پڑتا ہے، اپنی اس جبین کو سجدے میں رکھ کر، زمین پر رکھ کر، خاک پر رکھ کر اقرار کرنا پڑتا ہے کہ مالک و مولا ہم عاجز ہیں، ہم پست ہیں، ہم ذلیل ہیں، تیرے ذات کے مقابل کوئی بھی نہیں آ سکتا، اور مالک و مولا ہم اپنا سر مزید پستی میں جھکا کر زمین پر رکھ کر اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ تو ہی سب سے اعلیٰ ہے، تیرے سوا کوئی اعلیٰ نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عالمین کا سردار ہے، اور جو عالمین کا سردار ہو، سب سے زیادہ علو والا ہو، اس سے زیادہ بلندی کسی کو حاصل نہ ہو، یقیناً وہی اس بات کا مستحق ہوگا کہ تمام خوبیاں اور تمام تعریفیں اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ تیسرا جو معنی کیا گیا لفظ رب کا، وہ کیا گیا پالنے والا۔ کیا کیا گیا؟ پالنے والا۔ کس کو پالنے والا؟ عالمین کو پالنے والا۔ رب العالمین، عالمین کو پالنے والا، تربیت فرمانے والا۔ لفظ جو تربیت ہے نا، یہ بھی لفظ رب سے ہی نکلا ہے۔ اس کے جو روٹ ورڈز ہیں وہ کیا ہیں؟ رب۔ رب کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا، اور تربیت بھی پالنے کو ہی کہتے ہیں۔ ماں باپ جو بچے کو کھلاتے پلاتے پروان چڑھاتے ہیں اسے بھی تربیت کہتے ہیں، اور استاد جو پڑھاتا ہے، لکھاتا ہے، سکھاتا ہے، اس کو بھی تربیت کہا جاتا ہے۔ وہ جو ماں باپ کرتے ہیں وہ ظاہری طور پہ بڑا کرتے ہیں، اور جو استاد کرتا ہے وہ باطنی طور پہ بڑا کرتا ہے۔ تو دونوں کے کرنے میں تربیت کا عنصر ایک ایسی چیز ہے جو دونوں میں پایا جاتا ہے، سملر ہے، اس لیے دونوں کی خدمت کو کیا کہا جاتا ہے کہ یہ تربیت کرنے والے ہیں، پروان چڑھانے والے ہیں۔ رب العالمین عالمین کو پالنے والا ہے، تربیت فرمانے والا ہے، اور کب سے ہے؟ ہمیشہ سے۔ ہمیشہ سے پالنے والا، اور کب تک پالنے والا؟ ہمیشہ پالنے والا، اور ایسا پالنے والا کہ اپنے پالنے میں کسی کا محتاج بھی نہیں ہے، اور ایسا عظیم پالنے والا کہ پالنے کے بعد معاوضہ بھی نہیں مانگتا، کسی قسم کا تقاضا بھی نہیں کرتا کہ میں عالمین کو پالنے والا ہوں تو تم لہذا مجھے یہ پیسے دو، یہ رقم دو، یہ چیز مجھے پیش کرو۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اپنی ربوبیت کا اقرار کروانا چاہتا ہے کہ تم اس ذات کو مانو تو صحیح کہ جو تمہارا خرچہ اٹھا رہا ہے، جو تم کو پال رہا ہے، بڑا کر رہا ہے، اس کی ذات کا اقرار کر لو، لا الہ الا اللہ کے کلمے پر آ جاؤ، اس پر استقامت کے ساتھ ڈٹ جاؤ، اور اللہ رب العالمین کے رب ہونے پر ایمان لانے والے بن جاؤ۔ تو فرمایا جو عالمین کو پالنے والا ہو، ازل سے ابد تک پالنے والا ہو، تو اس سے بڑا تو کوئی تعریف کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ پھر وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہوگی جو سب سے بڑی تعریف کی مستحق ہوگی۔ علماء اسلام نے اس کے اندر بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی، فرمایا کہ آپ یہ دیکھیے کہ رب کے بعد اگر کسی کو سب سے بڑا پالنے والا کہا جاتا ہے تو کس کو کہا جاتا ہے؟ والدین کو۔ اللہ کریم نے اسی کو بیان فرمایا نا قرآن پاک میں، وہ جو ہم دعا بھی پڑھتے ہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے مولا میرے والدین پر رحم فرما جیسے بچپن میں انہوں نے مجھے پالا۔ آپ یہ دیکھیں کہ والدین کے پالنے کے لیے رب کا لفظ استعمال ہوا نا، ربیانی، جس طرح انہوں نے میری تربیت کی، جس طرح مجھے انہوں نے پالا، جس طرح مجھے چھوٹا تھا مجھے کھلا پلا کر اور مجھے بالکل جوان بڑا کر دیا، توانا کیا، تو مالک مولا تو ان پر اپنا رحم فرما۔ فرمایا کہ والدین کے بعد جو سب سے بڑھ کر پالنے والا، جس کو قرآن بھی پالنے والا بیان کرتا ہے، اس کا پالنا بھی محدود ہے، اللہ کا پالنا لامحدود ہے۔ وہ کیسے؟ کہا کہ دیکھو، بچہ باپ کی پیٹھ میں ایک نطفے کی شکل میں موجود ہے، ایک قطرے کی شکل میں موجود ہے، وہاں پر کیا باپ اس کو پالنے والا ہے؟ نہیں۔ باپ کی پیٹھ میں اس کی اولاد موجود ہے، وہاں پر کیا باپ اس کی پرورش کر رہا ہے؟ اپنی پیٹھ کو کھلاتا پلاتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ کچھ نہیں کرتا۔ وہاں پر اس پیٹھ میں ہمارے وجود کی تربیت کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔
جس نے اس قطرے کو محفوظ رکھا ہوا ہے، جو حضرت آدم سے چلتا چلا آ رہا ہے، اور وہ قطرہ ہر باپ کی پیٹھ میں اس کی اولاد کی صورت کے اندر موجود رہتا ہے، اور پھر وہ آگے اسی سے دنیا میں وجود پاتا ہے۔ باپ کی پیٹھ میں موجود ہے، رب تربیت فرما رہا ہے، انسان محفوظ ہے۔ پھر کہا کہ باپ کی پیٹھ سے ماں کے پیٹ میں آتا ہے۔ کیا جب ماں کے پیٹ میں آ جائے تو ماں تربیت کرتی ہے، ماں پالتی ہے؟ جب ماں کے پیٹ میں آتا ہے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پالنے والا ہوتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جن والدین کو رب نے پالنے والا کہا ہے، ان دو مراحل میں نہ باپ کی تربیت شامل ہے نہ ماں کی تربیت شامل ہے۔ اللہ اس وقت بھی پال رہا ہے، باپ کی پیٹھ میں پالا، ماں کے پیٹ میں پالا۔ اس کے بعد جب دنیا میں آیا، اب دنیا میں آیا تو ماں تو خون جگر پلاتی ہے نا اپنے بچے کو 2 سال تک، اور یہی اس کی غذا ہوتی ہے، یہیں سے اس کی ہڈیاں بنتی ہیں، اس کی نشوونما ہوتی ہے، اس پر گوشت چڑھتا ہے۔ لیکن دیکھا جائے تو کیا یہ ماں جو اس کو اپنا خون جگر پلا رہی ہے، بظاہر تو یہ ماں کی تربیت ہے، بظاہر تو یہ ماں کی خدمت ہے، لیکن اس کے پیچھے بھی دیکھا جائے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تربیت فرمانے والا ہے۔ کیونکہ اگر وہ نہ چاہتا تو پھر کسی کے سینے میں دودھ نہ اترتا، یہ خون جگر پیدا ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ تو اگر ماں کے سینے میں خون جگر پیدا ہو رہا ہے، بچے کو دودھ مل رہا ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تربیت ہے۔ ماں تو صرف ایک ذریعہ بن رہی ہے جو اس بچے تک وہ رزق پہنچ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تربیت۔ اس کے بعد 2 سال کے بعد بچہ کھانے پینے پر آ جاتا ہے۔ اب والدین اس کو کھانا پینا مہیا کرتے ہیں، یہ والدین کی تربیت ہے، لیکن والدین کو کھانا پینا کون مہیا کرتا ہے؟ یہ والدین کے پاس رزق، اناج، گندم، روٹی کہاں سے آتی ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا ہوتا ہے، اور پھر ان والدین کے ذریعے سے وہ بچے تک پہنچ رہی ہوتی ہیں، اور بچہ پھر اس غذا اور ان اجناس کے ذریعے سے اپنے آپ کو پروان چڑھاتا چڑھاتا جوانی اور بڑھاپے تک کے مراحل کو طے کرتا ہے۔ تو بظاہر یہ تربیت ماں باپ کی ہے کہ کما ربیانی صغیرہ، جس طرح وہ چھوٹے سے بچے کی تربیت کر رہے ہیں، اس کو پروان چڑھا رہے ہیں، لیکن فرمایا کہ اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ تربیت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اور پھر ایک وقت تو ایسا بھی آتا ہے کہ جب یہ تربیت پاتا پاتا یہ پروان چڑھتا چڑھتا بچہ اس عمر کو جا پہنچتا ہے کہ والدین کمزور اور بوڑھے ہو جاتے ہیں اور یہ توانا ہو جاتا ہے، اور اب معاملہ الٹ ہوتا ہے۔ اب یہاں پر والدین کو تربیت کی حاجت ہوتی ہے اور ان کی تربیت یہ اولاد کرنے والی ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے وہ بچہ ہے، چاہے وہ جوان ہے، چاہے وہ بوڑھا ہے، وہ مرد ہے یا عورت ہے یا دنیا کی کوئی جنس سے تعلق رکھنے والا ہے، وہ باپ کی پیٹھ میں ہے یا ماں کے پیٹ میں ہے، ہر حال میں اگر کوئی اس کی حقیقی تربیت کرنے والا ہے، حقیقی پالنے والا ہے، واقعتاً وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ سبحان اللہ، قربان جائیں اس کی عظمت پر، جتنی تعریفیں بیان کریں اتنا کم ہے۔ کیسا پاک رب ہے، ہڈی سے سنواتا ہے، چربی سے دکھواتا ہے، گوشت سے بلواتا ہے، پاک رب ہے۔ کوئی ایسی مثال کائنات میں کوئی پیدا نہیں کر کے دکھا سکتا، یعنی اگر پوری مخلوق جمع ہو جائے تو مکھی نہ پیدا کر سکے، اس رب العالمین نے ساری کائنات اور عالم کو پیدا فرما دیا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے وہ رب العالمین ہے، وہ عالم کو پالنے والا ہے اور عالم کی تربیت کرنے والا ہے، اور ایسی تربیت کرنے والا ہے کہ ایسی تربیت کبھی کسی نے کسی کی نہیں کی۔ یہ تو انسانوں کا معاملہ ہے، وہ رب تو ایسی تربیت فرمانے والا ہے، درختوں کو بھی پال رہا ہے، وہ پرندوں کو بھی پال رہا ہے، وہ جانوروں کو بھی پال رہا ہے۔ درختوں میں یہ ہمت نہیں تھی کہ جاتے محنت کرتے کماتے کہیں سے اپنے لیے رزق اٹھا لاتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے باغبانوں کو مقرر کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے لوگوں کو مقرر کیا جو ان کو پانی ڈالتے ہیں، ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، مختلف موسموں میں ان کی حفاظت کرتے ہیں، ان کو تر و تازہ رکھتے ہیں، ان پر پھل اگنے دیتے ہیں، اس کی جڑوں کو خشک نہیں ہونے دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے درختوں میں یہ طاقت نہیں تھی، ان کو ان کا رزق ان کی جڑوں میں پہنچایا، ان کے سر پر پہنچایا، گویا ان کے منہ میں ڈالا۔ پرندوں میں یہ طاقت نہیں تھی کہ کما سکیں، اتنی طاقت تھی کہ جا سکیں۔ اللہ نے فرمایا تم میں جانے کی ہم نے طاقت رکھی ہے، تم جاؤ، رزق ہم تم کو عطا فرمائیں گے۔ حدیث مبارکہ میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی قدرت دیکھو، صبح کو پرندے گھونسلے سے نکلتے ہیں بھوکے ہوتے ہیں، مگر شام کو نکلتے ہیں تو پیٹ بھرے ہوتے ہیں۔ یہ رب کی قدرت ہے، ان کو کون رزق دے رہا ہے اور ہزاروں سالوں سے ان کو رزق عطا فرما رہا ہے جب سے اللہ نے پرندوں کو پیدا فرمایا ہے۔ تو پرندوں میں جانے کی طاقت تھی، کمانے کی طاقت نہیں تھی، اللہ نے ان کے لیے جانا مقرر کیا، تم جاؤ تمہیں رزق ملے گا۔
انسان میں جانے کی بھی طاقت تھی اور کمانے کی بھی طاقت تھی۔ اللہ نے فرمایا تمہیں جانا بھی پڑے گا، تمہیں کمانا بھی پڑے گا، تم محنت کرو، تمہاری محنت کا پھل ہم تم کو دینے والے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی محنت کو برباد نہیں فرماتا۔ تو جب انسان بڑا ہوا، کندھے مضبوط ہوئے، پاؤں میں چلنے کی طاقت آئی، اس میں محنت مشقت کرنے کی استعداد پیدا ہو گئی، اللہ نے فرمایا تم جاؤ اور محنت کرو، اللہ تم کو رزق عطا فرمائے گا۔ اور یہ دیکھیے کہ جب انسان اس پوزیشن میں نہیں تھا، گود میں تھا، جا بھی نہیں سکتا تھا، کما بھی نہیں سکتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر بھی بیٹھے بٹھائے اس کو رزق عطا کیا تھا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو اس کی حیثیت کے مطابق پالنے والا ہے، یہ اس کا بڑا شاندار کمال ہے، اور ایسا کمال کسی کو حاصل نہیں ہے۔ رب کریم قرآن مجید میں فرماتا ہے وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، تم دیکھو گے کتنے جاندار ایسے ہیں کہ جو رزق کما نہیں سکتے، رزق حاصل نہیں کر سکتے، مگر کیا وہ بھوک سے مر جاتے؟ کیا وہ پروان نہیں چڑھتے؟ کیا ان کی زندگیاں کئی سالوں پر نہیں محیط ہوتی؟ اللہ فرما رہا ہے وہ کما نہیں سکتے، وہ جا نہیں سکتے، وہ رزق حاصل نہیں کر سکتے، ان کو رزق کیسے ملتا ہے؟ فرمایا اللہ یرزقھا و ایاکم، ان نہ جانے والوں جو جا نہیں سکتے، کما نہیں سکتے، کھا نہیں سکتے، اللہ انہیں بھی رزق عطا فرماتا ہے، تمہیں بھی رزق عطا فرماتا ہے۔ اللہ یرزقھا و ایاکم، تمہیں بھی دے رہا ہے، انہیں بھی دے رہا ہے، جس کی جیسی حیثیت ہے اس کو ویسا رزق عطا فرما رہا ہے۔ اور یہ اس پاک رب کا بڑا کمال ہے کہ جس نے اس انداز میں ساری مخلوقات کی تربیت کی، سب کو پالا ہے۔ اور پھر علماء نے بڑی خوبصورت بات فرمایا کہ انسان اگر دیکھا جائے تو خالی جسم نہیں ہے نا، انسان روح کے ساتھ ہے نا، کہ اگر روح نکل جائے تو پھر یہ جسم کس کام کا؟ انسان تو کہتے ہی اس کو ہے کہ جس سے بات کی جائے یا جو کچھ کرنے پر قادر ہو، وہ روح اور جسم دونوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہماری روح جب خالی روح کی کیفیت میں ہے تو اس سے کوئی تقاضا بھی نہیں ہے کہ عبادت کرو، نماز پڑھو، حج کرو، زکاتیں دو، قربانیاں کرو، کوئی تقاضا نہیں ہے۔ لیکن جب یہی روح ہمارے جسم میں آ جاتی ہے اب تقاضا بن جاتا ہے۔ اچھا، یہ جسم اگر الگ ہو جائے، بالکل صرف جسم ہو، تو خالی جسم کے اوپر بھی کوئی نماز لازم نہیں، روزہ لازم نہیں، عبادت لازم نہیں۔ تو جہاں پر روح جسم مل کر ایک کمپلیٹ انسان بنتا ہے جسے دنیا کی زندگی دی جاتی ہے، وہاں پر پھر اس سے تقاضے بھی لیے جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم جو تمہاری تربیت کر رہے ہیں تو صرف جسم کی نہیں، ہم تمہاری روح کی بھی تربیت کر رہے ہیں۔ اور روح کی تربیت کیسے ہوتی ہے؟ فرمایا روح کی تربیت اسلام کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے۔ روح کی تربیت اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کے ذریعے فرما رہا ہے، اور یہ رب تبارک و تعالیٰ کی وہ خصوصیت ہے کہ جو اور کسی کو بھی حاصل نہیں ہے، کہ جو ہماری روح کو بھی پاکیزہ کر دے، ہمارے جسم کو بھی پاکیزہ کر دے۔ اور یہی پاکیزگی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم سے مطلوب بھی ہے کہ ہم اپنا جسم بھی پاک رکھیں، اپنی روح کو بھی پاک رکھیں۔ تو رب العالمین حقیقت میں اگر کوئی پالنے والا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور یہی اس بات کی دلیل ہے کہ الحمدللہ جو عالمین کو اس طرز پر پالنے والا ہو، ہمیشہ سے پالنے والا ہو، ہمیشہ تک پالنے والا ہو، وہی اس بات کا حقدار ہے کہ سب سے زیادہ تعریف اسی کی بیان کی جائے، تمام خوبیاں اور تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے بیان کی جائیں جس کی یہ مبارک شان ہے۔ اب خالق بھی پالتا ہے، مخلوق بھی پالتی ہے بعض اوقات۔ والدین بھی کہتے ہیں نا کہ ہم نے تمہیں پال پوس کے بڑا کیا۔ اگر والدین نہیں ہیں تو کوئی اور تربیت کرتا ہے، چاچا ماموں وغیرہ یا کوئی بھی اور عام شخص۔ تو خالق بھی تربیت کرتا ہے، مخلوق بھی تربیت کرتی ہے، لیکن خالق اور مخلوق کی تربیت میں کئی فرق ہیں۔ کچھ تو میں نے اپنی گفتگو کے اندر بیان کیے، ان میں سے ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مخلوق کو پالنا بغیر غرض کے ہے۔ وہ ہم سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتا کہ میں نے تم کو پالا ہے تو پھر تم میرے لیے کیا کرو، یہ کام کرو، مجھے تم پیسے دو۔ آپ کہیں گے کہ عبادت کی ڈیمانڈ تو کی نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ آپ یہ دیکھیں کافر کون سی عبادت کرتے ہیں، اور دنیا میں آج تک جتنے لوگ آئے ہیں ان میں اکثر خدا کو ماننے والے تھے یا انکار کرنے والے تھے؟ اکثر تو انکار کرنے والے تھے۔ آج بھی بظاہر جو لوگ غیر مسلموں کا ٹھاٹھ دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں، وہ بھی دیکھیں نا کہ وہ کون سا رب کو ماننے والے ہیں، کون سا رب کی عبادت کرنے والے ہیں، کون سا ایمان لانے والے ہیں، لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے انہیں ہم سے زیادہ رزق عطا فرمایا ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم کو پالنا بغیر غرض کے ہوتا ہے۔ معاف کیجئے گا، علماء نے لکھا اپنی کتابوں کے اندر والدین بھی اگر پالتے ہیں تو غرض ہوتی ہے، چونکہ جب زندگی میں کبھی یہ جملہ والدین کے منہ پر آتا ہے نا کہ ہم نے تم کو پالا، یہ جو ہم نے تم کو پالا یہ کسی خاص کانٹیکس میں ہوتا ہے۔
اس کے پیچھے کوئی چیز ہوتی ہے، کوئی ڈیمانڈ ہوتی ہے، کوئی مطالبہ ہوتا ہے کہ بیٹا ہم نے تم کو پال کے بڑا کیا، ہم نے تم کو اس مقام پہ لا کے کھڑا کیا، اور اس کے پیچھے رکھ کر، اس جملے کو آگے رکھ کر خود اس کے پیچھے چھپ کر کوئی ڈیمانڈ کی جاتی ہے، کوئی چیز طلب کی جاتی ہے، تو وہ غرض ہوتی ہے ایسی کہ بھئی ہم صرف بچے کو پال رہے ہیں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ بظاہر والدین یہ جملے کہتے نظر آتے ہیں، مگر انسان کی نفسیات بھی کوئی چیز ہے۔ انسان، اگر آپ علم نفسیات کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا انسان اس چیز سے مبرہ نہیں ہو سکتا کہ غرض انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ تو فرمایا خالق کا تربیت کرنا اور پالنا بغیر غرض کے ہوتا ہے، لیکن مخلوق کا تربیت کرنا اور پالنا غرض کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ بہت بنیادی فرق ہے۔ پھر فرمایا مخلوق پالنے میں احتیاط سے کام لیتی ہے۔ اگر والدین بھی بچے کو پالیں گے تو احتیاط کرتے نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ بچہ کہے گا کہ ابا مجھے آئی فون چاہیے، پپا کہیں گے یار میں یہ جون سا آئی فون مجھے مانگ رہا ہے اس کی قیمت تو 5.5 لاکھ روپے ہے، میں تو صرف 50,000 روپے خرچ کر سکتا ہوں۔ تو وہ اس کو وہ اسمارٹ فون دلا دیں گے جو 50,000 میں آئے گا، اگلے 5 لاکھ ان کے پاس ہے نہیں، تو لہٰذا اب تربیت انہوں نے کی، مگر کیا کی؟ محدود کی۔ اچھا ممکن ہے کہ ان کے پاس اس وقت 2 لاکھ روپے ہوں، مگر وہ بولیں کہ یار اگر میں 2 لاکھ روپے اس کے موبائل پہ خرچ کر دوں گا تو پھر اگلے وقت کا کھانا کہاں سے کھلاؤں گا، اگلے بھی 4 دن بعد مہینہ ختم ہونے والا ہے تو اس کی فیس کہاں سے بھروں گا۔ تو جب مخلوق کسی کی تربیت کرتی بھی ہے تو احتیاط سے کام لیتی ہے، ورنہ ختم ہو جائے گا۔ جو بڑے بڑے فیکٹری آنرز ہوتے ہیں وہ ایک وقت آتا ہے اپنے امپلائیز کم کرتے ہیں۔ آج کل بھی پچھلے جو 2-3 سال میں حالات ہوئے ملک کے، ایک بہت بڑی تعداد کو نکالا گیا نا، وہ نکالا کس نام پر گیا کہ بھئی ہمارے وسائل نہیں ہیں، ہماری اتنی آمدن نہیں ہے ہم آپ کو چلا سکیں۔ تو جب مخلوق کسی کی تربیت کرتی ہے، کسی کو پالتی ہے، تو اس کے ذرائع آمدن محدود ہوتے ہیں، احتیاط کے ساتھ پالتی ہے چونکہ انہیں ختم ہونے کا ڈر ہوتا ہے۔ لیکن رب تبارک و تعالیٰ کو کسی قسم کی چیز کا ختم ہونے کا ڈر نہیں ہے۔ وہ جو پالتا ہے تو لامحدود پالتا ہے، بے شمار پالتا ہے، بے انتہا پالتا ہے۔ علماء نے کہا ہمارے تو کھا کھا کر دانت ختم ہو گئے، اس کی نعمتیں دیکھ دیکھ کر ہماری تو آنکھیں اندھی ہونے کے قریب آ گئیں، اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہوتے ہمارے جسم تو ڈھیلے پڑ گئے، لاغر ہو گئے، کمزور ہو گئے، مگر رب تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں آج بھی اپنی جوش اور توانا کے ساتھ اسی طرح اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کا جو پالنا ہے وہ محدود نہیں ہے، وہ محتاط نہیں ہے، وہ جتنا چاہے اتنا زیادہ پالنے والا ہے، مخلوق کی اس چیز سے اس کو گھبراہٹ نہیں ہوتی۔ پھر فرمایا مخلوق جب کسی کو پالتی ہے تو احسان بھی جتاتی ہے، اور مخلوق جب مانگے تو بندہ دیتا ہے۔ یعنی آپ کسی کے مثال گھر کا راشن چلا رہے ہیں تو اس نے آپ سے سوال کیا نا کہ یار میں غریب ہوں، گھر کا چلا نہیں سکتا معاملہ، تو آپ نے کہا کہ چلو یار کوئی بیوہ ہے اس کے گھر پہ راشن ڈال دوں، کمانے والا کوئی نہیں ہے، تو مانگا اس نے تو دیا۔ آپ کے پاس کوئی مانگنے والا آئے گا تبھی آپ دیں گے، ایسا نہیں کہ آپ ہر گھر کا دروازہ کھٹکھٹائیں ضرورت ہے تو میں آپ کو دوں، ایسا نہیں ہوتا۔ مانگتا ہے بندہ تو دیتا ہے، اور وقت آتا ہے اچھا تم میرے ساتھ یہ انداز اختیار کرتے ہو، یاد ہے میں نے تمہارا کام کیا تھا، احسان بھی جتایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی روزی کھا رہے ہیں ازل سے ابد تک سب، یہ جتنے کفار ہیں، جتنے مذاہب ہیں، جتنے لا مذاہب ہیں، سب خدا کا رزق کھا رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اسی کی بنائی دھرتی پر نافرمانی کرتے ہیں، ببانگے دوہل کرتے ہیں، اعلانیہ کرتے ہیں، مگر وہ رب العالمین اس بات پر بھی ان کے ساتھ یہ معاملہ اختیار نہیں فرماتا کہ میرا رزق کھاتے ہو مجھے پر غراتے ہو۔ رب تبارک و تعالیٰ پھر بھی دینے والا ہے، اور دے کر احسان بھی نہیں جتاتا کہ ہم نے تم پر احسان کیا ہے۔ کیوں؟ احسان تو وہ جتاتے ہیں کہ جن کے پاس ہوتا کم ہے وہ کم دے دیتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے تم کو دیا تھا، مگر اس مالک کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وہ بے شمار عطا فرماتا ہے، بے بہا عطا فرماتا ہے۔ پھر فرمایا کائنات میں جو بھی کسی کو پالنے والا ہوگا تو محدود لوگوں کو پالنے والا ہوگا، ہر شخص ہر کسی کو نہیں پال سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو پالنے والا ہے، کوئی ایک بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو عالمین سے باہر ہو جائے اس کو رب نہ پال رہا ہو۔ ہر شے کی تربیت پالنے والا اگر کوئی پیچھے دیکھا جائے گا تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی نظر آئے گی۔ اور 5واں فرق یہ بیان کیا، مخلوق سے زیادہ سوال کرو مخلوق گھبرا جاتی ہے۔ مخلوق سے کوئی زیادہ مانگنے والا ہو تو بندہ اپنا پیچھا چھڑاتا ہے کہ یار یہ تو پیچھے ہی پڑ گیا، چند دن پہلے مدد کی تو تھی، چند مہینے پہلے مدد کی تو تھی، یہ تو روزانہ پہنچ جاتا ہے، ہر سال پہنچ جاتا ہے۔ مخلوق گھبراتی ہے اس چیز سے کہ کوئی جب مانگنے والا پیچھے پڑ جائے ان کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرماتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کرنے والا ہوں۔ اس نے تو مانگنے کو عبادت کا درجہ دے دیا
کہ تم مانگو، عبادت کا مغز قرار دے دیا کہ مانگو تو صحیح، میں مانگنے والوں سے پیار کرتا ہوں، ان سے محبت فرماتا ہوں، اور جو مانگتا نہیں ہے اس سے رب ناراض ہوتا ہے۔ تو جس کی رحمت اتنی بڑی ہے کہ وہ مانگنے پر عبادت قرار دے دے، اس پر ثواب عطا فرمائے، تو سوچے کہ اس کا پالنا اور اس کی تربیت کس درجے کی ہوگی۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسی تربیت مخلوق کسی بھی درجے پر پہنچ جائے تو اس جیسی تربیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اس میں ایک اور بھی چیز علماء اسلام نے بیان فرمائی ہے، فرمایا کہ اللہ نے یہاں پر لفظ جو استعمال فرمایا وہ ہے رب کا، الحمدللہ رب العالمین، رب کا لفظ استعمال کیا۔ فرمایا عیسائی اللہ کو اب کہتے ہیں، رب میں را اور با ہے، اب میں الف اور با ہے۔ اب کا مطلب ہوتا ہے باپ، وہ کہتے ہیں نا کہ تین خدا ہیں، باپ، بیٹا، روح القدس۔ بیٹے کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں معاذ اللہ، اور روح القدس سے مراد حضرت مریم کی ذات یا جبریل امی کی ذات لیتے ہیں، اور باپ سے مراد اللہ کی ذات لیتے ہیں۔ علماء نے فرمایا کہ رب اور اب بظاہر ایک لفظ کا فرق ہے، ایک حرف کا فرق ہے، لیکن ان دونوں کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو معنی میں بڑا بگاڑ آ جاتا ہے۔ عیسائی اللہ کو اب کہتے ہیں، ہم اس کو رب کہتے ہیں، اور فرمایا یہ رب کہنا اس کی شان کے لائق ہے، اب کہنا اس کی شان کے لائق نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اب اللہ کو باپ اس لیے نہیں کہا جا سکتا کہ باپ ماں کا محتاج ہوتا ہے۔ اگر ماں نہیں ہے تو باپ کہاں سے پیدا کرے گا؟ تو باپ بننے میں ماں کا محتاج ہے کہ اس کو ماں چاہیے، اسی سے اولاد بھی ملے گی، اور پھر اسی ماں کے ذمہ اس کی تربیت بھی ٹھہرائے گا، اور ماں اس کی کما حقوق تربیت کرنے والی ہوگی۔ دوسری بات یہ بیان کی کہ باپ صرف جسم کو پالتا ہے، باپ ظاہر سی بات ہے روح کی تربیت تو نہیں کرتا نا، باپ صرف جسم کو پالنے والا ہے، روحانی طور پر پروان چڑھانے والا، ایمان دینے والا، اسلام دینے والا وہ باپ نہیں ہوتا۔ تو باپ صرف کھلاتا ہے مگر روح کی رزق وہ باپ فراہم نہیں کر سکتا۔ تو باپ صرف اور صرف جسم کو پالتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ صرف جسم کو نہیں روح کو بھی پالنے والا ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر باپ کو دیکھیں تو باپ سب سے بڑا درجہ نہیں ہے، باپ سے اوپر بھی درجے موجود ہیں۔ باپ سے بڑا درجہ استاد کا ہوتا ہے، باپ سے بڑا درجہ پیر و مرشد کا ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہماری روح کی تربیت کرنے والے ہوتے ہیں، ہماری روح کو پروان چڑھانے والے اور انسانیت کے اعلیٰ مقام پر لے جانے والے ہوتے ہیں۔ باپ صرف پیدا کرتا ہے، بڑا انسان کون بناتا ہے؟ وہ استاد اور پیر بناتے ہیں۔ تو کہا کہ باپ سب سے بڑا مرتبہ نہیں، اس سے بڑے مرتبے موجود ہیں، لیکن جو رب ہے اس سے بڑا مرتبہ کوئی نہیں ہے، رب سے بڑا مرتبہ کسی کا ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ رب ہے، اب نہیں ہے، باپ نہیں ہے۔ پھر فرمایا یہ بات بھی لازم ہے کہ اگر باپ اور بیٹا ہوں تو دونوں کی جنس ایک ہونا ضروری ہے۔ بھئی ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ باپ انسان ہے بیٹا گھوڑا ہے، باپ انسان ہے بیٹا گدھا ہے، نہیں ہو سکتا نا، چونکہ جنس ایک نہیں ہے نا۔ باپ اور بیٹے کی جنس بھی ایک ہوتی ہے، نوع بھی ایک ہوتی ہے، تبھی وہ باپ بیٹا کہلاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور انسان کی جنس کا ملاپ نہیں ہو سکتا، وہ جنسیت سے پاک ہے، وہ نوع سے پاک ہے، لہذا وہ رب ہو سکتا ہے، اب نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ کہ بیٹا ہوگا تو باپ ہوگا نا۔ کیا مطلب؟ اگر بیٹا نہیں ہے تو کسی کو باپ کہہ سکتے ہیں؟ بھئی ایک شخص کی شادی نہیں ہوئی اور آپ اس کو کہیں گے جی والد ہے، بھئی والد کیسے ہے؟ وہ جب تک ولد نہیں ہے تو والد کہاں سے ہوگا؟ بیٹا ہوگا تو باپ قرار دیں گے نا، جب تک اولاد نہیں ہے تو کسی کو باپ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا رب ہے کہ مخلوق نہ بھی ہو تب بھی رب ہے۔ یہ اتنا بنیادی فرق ہے کہ مخلوق نہ ہو تب بھی رب ہے۔ اور اب اندازہ کریں جب قیامت آئے گی نا، سب صفا ہوگا، اس دن رب تبارک و تعالیٰ جب سب عدم میں چلا جائے گا، کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے فنا ہونے کے بعد سوال فرمائے گا لمن الملک اليوم، بولو تو صحیح آج کون بادشاہ ہے؟ بتاؤ آج کون بادشاہ ہے؟ فرمایا جواب دینے والا تو ہوگا ہی کوئی نہیں۔ میں نے کہا نا کوئی نہ بھی ہو وہ تب بھی رب ہے، لیکن باپ کے لیے ضروری ہے کہ بیٹا ہونا چاہیے، تو وہ مولا رب ہے، اب نہیں۔ اللہ پوچھے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی جواب نہیں دے گا، خود جواب فرمائے گا۔ وہ جواب یہ دے گا للہ الواحد القہار، آج صرف اللہ واحد و قہار کی بادشاہت ہے۔ تو یہ وہ بنیادی فرق ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کو باپ کا درجہ نہیں دیا جا سکتا، کہ باپ بہت سطحی مقام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ رب تبارک و تعالیٰ
اب رب ہے اور سب کو پالنے والا ہے، تو مالک کا ترجمہ کریں رب کے لیے، یا پالنے والا کا ترجمہ کریں، یا سردار کا ترجمہ کریں، ہر اعتبار سے یہ تینوں ترجمے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لائق بنتے ہیں، اور اس کے سوا کسی کو رب نہیں کہا جا سکتا۔ اب اس آیت کا جو اگلا حصہ ہے لفظ رب کے بعد العالمین کا، اس عالمین پر گفتگو انشاءاللہ اگلے جمعے ہوگی۔ اور اسی رب العالمین کے تناظر میں نے تین بہت اہم باتیں کرنی ہیں، تین بہت اہم باتیں جو آج کل کے دور کے مطابق ہیں، اور آپ سب کے سامنے ایسے لوگ ممکن ہے کہ آ جائیں، یا تو موبائل پر سوشل میڈیا کے تھرو آ جائیں گے، یا پھر آپ کے بچوں کے سامنے آ جائیں گے، نہیں تو آگے ان لوگوں نے کھل کر آنا ہی آنا ہے۔ وہ تین باتیں اس لفظ رب العالمین کے تناظر میں جو میں نے کرنی ہے، پہلی بات یہ کہ خدا ہے، خدا کے وجود کو ثابت کرنا ہے۔ اس کے لیے میں آیتوں کا یا احادیث کا سہارا نہیں، عقل پر بات کریں گے۔ پہلی بات اس پر ہوگی رب العالمین کے تناظر میں کہ اللہ خدا ہے، خدا کا وجود ہے۔ دوسری بات یہ ہوگی کہ وہ ایک ہے، توحید پر بات ہوگی کہ خدا ہے، دو نہیں ہے، تین نہیں ہے، بلکہ کون کتنے ہیں؟ صرف ایک ہے۔ اور تیسری بات اسی کے تناظر میں یہ ہونی ہے کہ وہ خدا اللہ ہے۔ یہ تینوں اتنی اہم باتیں ہیں کہ اگر ہمارے سامنے کوئی آ کر ٹکر جائے گا، یقین کریں ہم جواب نہیں دے سکیں گے، اسپیچلیس ہو جائیں گے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، رب پاک اتنا واحد و قہار ہے کہ اس کو پتہ تھا کہ اتنے سالوں بعد جو فتنے آئیں گے، رب کریم نے اس کا جواب اپنے ایک جملے میں دے دیا کہ رب العالمین کو اگر کوئی صحیح طور پر سمجھ پائے گا، یہ بھی پتہ چلے گا خدا ہے، یہ بھی پتہ چلے گا ایک ہے، اور یہ بھی پتہ چلے گا وہ صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلے جمعے کو آپ نے پابندی وقت کے ساتھ آنا، اس پر ہمارا گفتگو کا سلسلہ ہوگا۔ اللہ کریم ہمارا یہ درس اپنے پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اعلان سماعت فرما لیجیے۔